السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ریاض الصالحین امام نووی کی یہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے وہ تمام احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق ہمارے آداب زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن باتوں کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے، وہ سب امام نووی نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کا پہلا باب آج مکمل کر لیں گے۔ پہلا باب تھا باب الاخلاص و احضار النیہ، باب الاخلاصی و احضار النیہ فی جمیع الاعمال، یعنی تمام اعمال میں، ظاہری اور باطنی اعمال میں نیت کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے 9 احادیث اب تک پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11 انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم پڑھ لیں گے۔ ان احادیث کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں نمبر 1 پہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عائشہ، پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ ان تینوں کے بارے میں ہم نے مختصراً لکھ کے آپ کو گروپ میں شیئر بھی کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ معن بن یزید، سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر ابی بکرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث مروی ہیں وہ ہم اس ہفتے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ جس طرح پہلے 3 صحابہ حضرت عمر، حضرت عائشہ اور جابر بن عبداللہ کے بارے میں آپ لوگوں نے مختصر سا لکھ کے گروپ میں سب اسٹوڈنٹس کے لیے شیئر کیا ہے، اب اس ٹوٹل یہ 9 بنتے ہیں اس باب کے جو راویان حدیث ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو درخشندہ ستارے ہیں، جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ میرے ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ نے بھی جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ایک تمغہ عطا فرمایا ہے، ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ مختصر صحیح چلیں یہ 9 صحابہ ہیں، تو ان میں سے جو مشہور و معروف ہیں 7 تو بہت مشہور ہیں جن کے نام بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان میں سے 3 کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ جو باقی کے 4 ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں بھی میں چاہوں گی کہ انہی دنوں میں آپ مختصر سا جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے کلاس میں اس کو نوٹ کر کے لکھ کے گروپ میں شیئر کر دیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے اس کتاب کا دوسرا باب شروع کریں گے۔ اس باب میں ہم نے جو 9 حدیثیں پہلے پڑھی ہیں، 2 آج پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری نیت کے بارے میں ہیں، اخلاص نیت کے بارے میں ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب ہم جب اپنی اس باب کا اینڈنگ کریں گے تو اس پہ میں آپ سب سے بھی رائے لوں گی کہ آپ نے یہ پڑھتے ہوئے
ان احادیث کو پڑھتے ہوئے کس طرح آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور کس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آتی رہی کہ ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنا چاہیے۔ آپ مختصر الفاظ میں مجھے ضرور بتائیے گا جب ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ سنڈے کو، کہ ہم کس طرح سے ان احادیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی نیتوں میں کس طرح مولڈ کیا، ہم نے ان کو کس طرح سے ہم نے اپنی نیتوں کو بدلا، یا کس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے ایک اس کے لیے اچھی سی نیت کریں۔ بعض اوقات ہمارے اعمال نیت کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہم نے پڑھا تھا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اذیتیں دے کر، احسان جتا کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر لیا کرو۔ وہ تو ایک صدقے کی بات ہے، ہر عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص نیت سے نہ کیا گیا۔ کوئی بھی کام ہم جس نیت سے، جس ارادے سے کرتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ جتنا مرضی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے حسن نیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ، اللہ کے ہاں وہ عمل اعلیٰ مدارج تک تبھی پہنچتا ہے جب اس کے پیچھے خلوص نیت ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ اگر تم ایک درم بھی، یا آپ نے کیا لفظ فرمائے تھے مجھے اب یاد نہیں، جو خرچ کرتے ہو اللہ کے رستے میں، اس کو اللہ اس طرح سے بڑھاتا ہے تمہارے خلوص نیت کی وجہ سے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں، کہ تمہاری نیتوں کے خلوص کی وجہ سے وہ ایک درم یا ایک دینار یا ایک روپیہ کہہ لیں کہ اگر جو ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو لے جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان کا لاکھوں کا خرچ کیا ہوا بعض اوقات ان کی نیتوں کے فطور کی وجہ سے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت لمبی ہو گئی تمہیدی گفتگو، ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 11 ہے وعن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال۔ یہاں تک جو ہے حدیث کی سند ہے، اور اس کے آگے یہ جو بولڈ میں ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی کنیت ابی العباس ہے، ان کی کنیت بھی ابو عباس اور ان کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام بھی عباس، پھر آگے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہما، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں یروی عن ربی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں۔ اب جو حدیث اللہ تبارک و تعالی سے روایت کی جاتی ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کے ذریعے یا خواب میں یا کسی بھی ذریعے سے جو بات پہنچا دیتا ہے، وہ بات جو قرآن کے علاوہ ہوتی ہے، جو اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اسے ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ حدیث کی جو دو قسمیں ہیں نا، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو ہمارے پاس پورا قرآن ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، یہ وحی جلی ہے۔ اور وحی خفی وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہمیں، لیکن بات اللہ ہی کی وہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن پاک کے علاوہ، اس کے پڑھنے پہ ہمیں 10 نیکیاں نہیں ملتی، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اسے وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے نا، تلاوت کرنے والی وحی، اسی طرح وہ وحی جو وحی خفی ہے وہ غیر مطلوب بھی کہلاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بیان کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہیں حسنات بھی اور سیئات بھی، یعنی نیکیاں بھی اور برائیاں بھی لکھ لی ہیں۔ ثم بیّن ذالک، پھر آپ نے
وضاحت کی اس کی، بینا یبینو کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا، کھول کے بیان کرنا. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. وہ وضاحت کیا فرمائی کہ فمن ہما بحسنۃ، تو جو شخص کے ہما ارادہ کر لے، بحسنۃ ایک نیکی کا، یہ اسم نکرہ ہے، ایک نیکی کا، یعنی جس شخص نے کسی ایک نیکی کا ارادہ کیا، ہما، فلم یا ملہا، پھر نہیں اس نے کیا اس کو، ارادہ تو کر لیا لیکن پھر اس کو کر نہیں سکا، سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، نہیں رکھ سکا، کتبہ اللہ، تو لکھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی، اندہ اپنے پاس، حسنتاً کاملہ، ایک مکمل نیکی. اب اس سے وہ نیکی کا کام ہو نہیں سکا جس کا اس نے ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا فضل و کرم ہے میرے رب کا اپنے بندوں. وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اس کا، فَعَمِلَهَا، پھر اس کو کر بھی لیا. یعنی ایک تو تھا نا کہ ارادہ کیا پھر کر نہیں سکا، پھر بھی نیکی ایک اللہ نے لکھ دی. لیکن اگر ارادہ کیا فَعَمِلَهَا، پھر اس نے اس عمل کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ، تو لکھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس، عشر حسنات الی 700، 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے. ضیفن الی اضعاف کثیرہ، بلکہ 700 گنا کیا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، دگنا کر کے، اضعاف کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ لے جاتا. جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا نا کہ ایک سنبلہ، ایک دانے کی مثال اللہ نے دی، پھر اس سے ایک دانے سے 100 بالیاں نکلتی ہیں گندم کی جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 سٹوں میں 700 دانے نکلے. پھر اگر اللہ چاہے تو اس کو دگنا بھی کر دے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے اپنے بندوں کے لیے. بس لینے والے کے لیے کی جھولی ذرا وسیع ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. ضیفن الی اضعاف کثیرہ، اگر وہ اس نیکی کو کر گزرتا ہے. یعنی 10 گنا تو دینی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، ایک گناہ کی نیکی کی 10 گنا تو ملے گا ہی، لیکن اس کی خلوص نیت کی بنا پہ. اس حدیث کو نیت کے باب میں لانے کا مقصد یہی ہے نا کہ جیسے جیسا اس کا خلوص نیت کا بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھاتے جائیں گے، اور اس کو 700 گنا تک لے جائیں گے، پھر اس سے بھی دگنا کر دیں گے، پھر اور بڑھاتے چلے جائیں. وَإِنْ ہَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، اور اگر اس نے ارادہ کیا ایک برائی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پھر نہیں کیا اس کو، برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی نہیں کی، برائی کو چھوڑ دیا، ارادہ تو کر لیا تھا کہ یہ میں کروں گا. بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا، غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس غصے میں ہم پھر سوچتے ہیں کہ بس اب تو میں اس بندے سے کبھی بھی نہیں بولوں گا. بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں چلیں چھوڑیں، جانے دیں، پھر وہ اس برائی کو نہیں کرتا. وَإِنْ ہَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا ایک برائی کا، فلم یعملھا، پھر اس نے نہیں کیا اس کو، کتبہ اللہ تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، لکھ لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس، حسنۃ کاملہ، ایک مکمل نیکی، ایک کامل نیکی اس کو بھی لکھ لیتا ہے، کیونکہ اس نے وہ جو برائی کا ارادہ کیا تھا اس برائی کو چھوڑ دیا. برائی کو چھوڑنا بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے. اللہ، یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی تو ہیں نا، ادھر ادھر سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے کسی حدیث کے الفاظ خود پڑھتے ہیں، اس علم میں اور سنے سنائے علم میں بہت فرق ہوتا ہے. اس میں ایک ہمیں شک ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. اب جہاں اس کے
آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں متفقن علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. کتنا انسان کا پھر یقین پختہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ بات واقعی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں وہ اور طرح کا ہوتا ہے. میرا کم از کم یہی ایکسپیرینس ہے. کتب اللہ تعالیٰ عندہ حسنۃ کاملہ، وہ گناہ چھوڑنے پہ بھی اللہ ایک کامل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اس کا، یعنی اس برائی کا جو ارادہ کیا تھا، چھوڑنے پہ تو ایک نیکی مل گئی نا، لیکن اگر عملہا، اس نے وہ برائی کر بھی لی، پہلے اس کا ارادہ کیا پھر وہ کر گزرا، اب اللہ کا دیکھیں فضل و کرم اپنے بندوں پہ. اگر کوئی انسان ہو نا، وہ کیا کرے، وہ کہ جس طرح نیکی کرنے پہ میں نے اسے کئی سو گنا بڑھا کے اس کے لیے لکھا ہے، تو اب اگر برائی اس نے کی ہے تو اس کو بھی اسی طرح بڑھا چڑھا کے ہی لکھوں گا. میں کتب اللہ سیئۃ واحدہ، تو لکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی، سیئۃ واحدہ، ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. تو مان جائیں اللہ کے. سبحان اللہ، کیسا پیارا اللہ ہے ہمارا، ودود اللہ، محبت کرنے والا، رحیم، کریم. جتنی صفتیں اس کی ہم کریں کم ہیں. جتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس رب کو جانتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اپنے رب سے ان کا تعارف ہی نہیں ہوا، ایسے ہی دنیا میں آئے جانوروں کی طرح ایسے ہی چلے گئے. شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے اپنا تعارف ہم سے کروایا. ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، ہم اس محبت کرنے والے اس ودود اللہ سے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً واحدہ، تو ایک ہی برائی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. تھوڑی سی کرنے والے تو یہ نہیں ہیں، یہ تو صحابی، بہت عظیم صحابی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی چچا زاد بھائی آپ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. دین کے علم کے ایک بحر بے کراں، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، سحری کے وقت اللہ سے رو رو کے خشیت الہی سے اس طرح روتے کہ ان کی آنسوں کی جھڑی لگ جاتی. کتاب الہی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیب ابی طالب میں تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے، اس وقت یہ پیدا ہوئے. ان کی والدہ لبابہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئی تھیں اور شیب ابی طالب میں ہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرزند انہیں عطا کیا. اسے لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں. آپ نے اپنے لعاب دہن سے انہیں گھٹی دی. اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا. آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے. جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا. میں آپ کے پہلو کے بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی عزت و احترام اور آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے سے کتاب نہیں لا سکا. آپ یہ سن کر آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما. اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے دانشوروں پر بھی فوقیت لے گئے. اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک تابعی ہیں
مسروق بن اجدہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں، اجمل الناس۔ اور جب میں ان کی گفتگو سنتا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ افصح الناس، یہ سب لوگوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر میں یہ رائے قائم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اعلم الناس، کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1660 احادیث زبانی یاد کر رکھی تھی۔ اس قدر ان کا حافظہ تیز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث انہوں نے اتنی زیادہ اپنے حافظے میں محفوظ کی ہوئی تھی۔ حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تو جو کچھ علم انہوں نے حاصل کیا، بہت زیادہ تو موقع نہیں ملا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں فوراً اس کے گھر پہنچ جاتا، دہلیز پہ جا کر چادر بچھا کے بیٹھ جاتا، یعنی کہ نوک کریں، ان کو بلائیں اور انہیں کہیں جی میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں، بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ کہتے ہیں مٹی اڑ اڑ کے مجھ پہ پڑتی رہتی، لیکن میں اس صاحب علم کے احترام کی خاطر میں اس کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ جب وہ خود بخود اپنے گھر سے باہر آتے، مجھے اپنی دہلیز پہ بیٹھا ہوا دیکھتے تو پھر کہتے عبداللہ آج آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ ہمیں پیغام بھیج دیتے، ہم خود آپ کے پاس آ جاتے۔ کہتے ہیں میں جواب دیتا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، نہ کہ کنواں چل کے پیاسے کے پاس آئے۔ بہت عزت کرتے تھے اپنے اساتذہ کی، اور وہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت شفقت اور محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ ایک ان کا قول ہے بہت اچھا مجھے لگتا ہے، وہ کسی گناہ کرنے والے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے گناہ کے مرتکب، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا، یعنی ہوتا ہے نا انسان ایک تو گناہ کرتا ہے اور دوسرا اس پہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے، کہہ کے لگاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ کہتے ہیں گناہ کرنے والے، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا جرم ہے۔ یعنی ایک تو تم نے وہ گناہ کیا، وہ تو جرم ہے ہی، اور اس پہ جو تم اتراتے ہو اور خوش ہوتے ہو، ہنستے ہو، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کر کے اللہ کے خوف سے تیرا دل خالی ہے، ڈرتے نہیں ہو گناہ کرتے ہوئے، تو گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ کہ تم گناہ کر کے اس پہ پشیمان نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے، ظاہر ہے اس وقت ایسے سفر تو نہیں تھے کہ آپ کسی ٹرین میں بیٹھیں اور 3 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جائیں، یا کسی آپ بس میں بیٹھیں اور 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ وہ تو لمبے سفر تھے، راتیں بھی آتی تھی، دن کو سفر کرتے، راتوں کو پڑاؤ کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آدھی رات تک حضرت عبداللہ ابن عباس عبادت میں مشغول رہتے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سفر ہے تو سفر میں تو بس اب ہم نماز قصر پڑھ کے تو بس ریسٹ ہی کریں، آرام ہی کریں۔ آدھی رات تک عبادت کرتے رہتے۔ دوسرے لوگ جو تھے وہ تھکاوٹ سے چور ہو کے نیند میں چلے جاتے، استراحت فرماتے۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں۔ جب میں نے توجہ کی، وہ آیت تھی سورہ قاف کی، وجاءت سکرۃ الموت وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہ آیت ہم بھی بہت دفعہ، لیکن ہمیں یہ آیتیں رلاتی نہیں، ہمارے دلوں پہ وہ اثر نہیں کرتی۔ کہتے ہیں آپ ساری رات مسلسل یہی ایک آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم شخصیت ہیں، حصول علم کی بے شمار منزلیں انہوں نے طے کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ
قرآن کو جاننے والے، تفسیر کا علم رکھنے والے، یہ خاندان قریش اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ جو ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جتنا بھی عرصہ گزارا، اس کے بعد انہوں نے صحابہ کی صحبت میں بہت سا وقت گزارنے کے بعد بالآخر یہ جب فوت ہوئے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ذہن میں نہیں آ رہا مجھے کہ طائف میں یا کون سی جگہ تھی جہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز پڑھائی، اور یقیناً غیب سے یہ آواز آ رہی ہوگی جب آپ کا انتقال ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ طائف کے مقام 67 ہجری میں طائف کے مقام پہ فوت ہوئے۔ سن وفات جو ان کا ہے، بعض کہتے ہیں 68 ہے اور بعض کہتے ہیں 70 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف جو ہم نے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں کیا بات بتائی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو اللہ آپ کو الہام کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برائی کا اگر صرف ارادہ کیا اور صرف دل میں وہ اس کا خیال ہی آیا وسوسے کی حد تک، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ خطا و نسیان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ہمہ جو ہے نا، ہمہ اہتمام کے ساتھ نیت اور ارادے پہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے اجر دیتا ہے، اسی طرح نیت جو ایک وسوسے کی شکل میں ہوتی ہے وہ تو قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ تھوڑی سی کوشش شامل ہو جاتی ہے، جب انسان سیریس ارادہ کر لیتا ہے، پھر ہمہ جو ہے تھوڑی سی کوشش والا جو ارادہ ہے وہ جب انسان کرے پھر اس کے چھوڑنے پہ بھی اجر ہے، اور اگر پھر اس کو کر گزرتا ہے تو پھر اس پہ اسی طرح گرفت بھی ہے، لیکن وہ گرفت ایک درجہ ہی ہے۔ ایک گناہ کیا تو ایک ہی برائی اللہ تعالیٰ لکھتی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے قاتل والی حدیث پڑھی تھی نا، کچھ شخص کا پختہ ارادہ ہوتا ہے قتل کرنے کا، وہ نہیں بھی کر پاتا، تو ارادہ ہی ہے نا، اس ارادے پہ پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ صرف ارادہ ہے یا وسوسہ ہے تو پھر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن پختہ عزم کرنے کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ قابل مواخذہ تو ہے، جس طرح کہ پہلے یہ قتل والی بات میں بتایا گیا ہے وہ قابل مواخذہ ہے، لیکن اگر پختہ عزم کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے برائی کو، تو وہ برائی چھوڑنا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ یہ بات میرا خیال ہے ہمیں نہیں پتہ تھی کہ اگر ہم کبھی کوئی برائی کا ارادہ کریں پھر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں، جیسا کہ اس سے اگلی حدیث میں بھی یہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت میں بھی۔ اب آتے ہیں اگلی حدیث پہ۔ اب اگلی جو حدیث ہے، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ جو نام ہے نا، یہ بڑا پسندیدہ نام تھا عربوں میں، یہ ویسے پہلے سے بھی یہ نام پسندیدہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان دو ناموں کو، عبداللہ اور عبد الرحمن کو، پسندیدہ نام قرار دیا۔ تو صحابہ کرام میں 4 عبداللہ عباد اللہ اربع کے نام سے مشہور ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس جن کی پچھلی والی حدیث تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت زبیر کے، جو کہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے شوہر تھے، ان کے بیٹے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ 4 بہت مشہور
عبداللہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو حدیث نمبر 12 ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قالا وہ کہتے ہیں، اب یہاں تک سند ہے. آگے جو ہے تو وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان طلق ثلاثۃ نفر، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ بولڈ میں بھی لکھا ہوا. تو حدیث لمبی ہے، اس سے پہلے ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی چھوٹی عمر میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ان صحابہ کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، خاموشی سے سن رہے تھے باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جو قرآن میں آتا ہے شجرہ طیبہ، اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ اور شاید آپ نے یوں پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے. تو صحابہ تو خاموش رہے اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ خاموشی سے بیٹھے رہے. بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے بعد میں کہا کہ مجھے پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب، میں جانتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت. انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم بتاتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. انہوں نے کہا نہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آگے بڑھ کے بولوں. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ بچوں کو بھی ہمیں ساتھ بٹھانا چاہیے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو بچے ہیں، ان کو کہتے ہیں چلیں آپ باہر جا کے کھیلیں، یہ بڑوں کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بڑوں کے درمیان میں اس طرح نہ بولیں کہ اب انہوں نے بعد میں بتایا کہ مجھے جواب آتا تھا، لیکن آگے بڑھ کے انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس کا جواب بتاتا ہوں. بہرحال حضرت عمر نے تو یہی کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر تم بتاتے کہ جو جواب آپ کو آتا تھا. جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر 20 سال تھی. بڑے خوبرو نوجوان تھے. جس وقت یہ گھوڑے سے اترے اور آگے بڑھ کے مہاجرین کے گھوڑوں کو چارہ ڈال رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نظر پڑی، آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ ہیں عبداللہ، یہ ہیں عبداللہ. بہت خوش ہو کے آپ نے فرمایا. بہت زیادہ اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. کہا جاتا ہے 1000 غلام تقریباً انہوں نے آزاد کیے. ایک ایک نشست میں 30 ہزار دینار خرچ کرتے تھے. ایک مرتبہ جب یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فوراً اپنی سب سے پیاری محبوب باندی کو آزاد کر دیا. ایک لونڈی تھی تو بڑی پیاری تھی، بہت محبوب تھی، اسے آزاد کر دیا. اور پھر اپنا ایک غلام تھا ان کے پاس، اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ اس باندی کا نکاح کر دیا. اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا. ان کا ایک بیٹا تھا. جب وہ بیٹا اس باندی کا بیٹا ان کے پاس آتا تو اسے اپنے گود میں بٹھا لیتے اور گود میں بٹھا کر یہ آیت پڑھتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ یہ وہ آیت ہے جسے سن کے میں نے اس کی ماں کو آزاد کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 60 سال تک زندہ رہے. 1630 احادیث ان سے مروی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں جو حدیث وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، نکلے 3 آدمی سفر پر ان میں سے جو تم سے پہلے تھے. یعنی تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے، حتی آواہم المبیت الی غار، یہاں تک کہ
ان کو رات ہو گئی، بات یبیتو ہوتا ہے رات گزارنا، تو وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار کی طرف انہوں نے رجوع کیا، فدخلوہ تو وہ اس میں داخل ہو گئے، یعنی رستے میں رات ہو گئی، اب رات گزارنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، فن حضرت صخرۃ من الجبل، تو ایک پتھر من الجبل پہاڑ میں سے، فن حضرت لڑک کر گرا، یعنی پہاڑ کے اوپر سے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، صخرۃ ایک پتھر، پہاڑ پر سے ایک لڑکتا ہوا پتھر آیا، سدت علیہم الغار، تو اس نے بند کر دیا ان پر وہ غار کا منہ، یعنی غار کا دھانا بند ہو گیا، اوپر سے ایک پتھر گرا، جس غار کے اندر وہ تھے اس دھانے کے اوپر، اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ، تم نجات نہیں پا سکتے اس پتھر سے، مگر یہ کہ تد اللہ تعالی، تم پکارو اللہ کو، بصالح اعمالکم، اپنے اپنے نیک اعمال کے ساتھ، یعنی اپنے اپنے صالح اعمال کے واسطے سے، با کا مطلب ہے ساتھ، یعنی اس کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے اپنے اللہ کو پکارو، اس کے بغیر تم اس پتھر سے نجات نہیں پا سکتے، اس مصیبت سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہی ایک صورت ہے کہ اب تم اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور وہ ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ قال رجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے والدین تھے، ماں باپ تھے، شیخانی کبیرانی، بہت ہی بوڑھے تھے، وکنت لا اغبکو، اور میں نہیں شام کا دودھ پلایا کرتا تھا، اغبکو کا مطلب ہے شام کا دودھ دھو کر دھونا، یا شام کا دودھ جو دھویا جاتا ہے، لا اغبکو، نہیں میں شام کا دودھ پلاتا تھا، قبلہما، ان دونوں سے پہلے، اہلم ولا مالن، نہ تو اپنے گھر والوں کو اور نہ ہی اپنے مال، یعنی اپنے غلام اور خادم وغیرہ۔ فنعا بی طلب الشجر شجر یومن، ایک دن میں درختوں کی طلب میں، یعنی کوئی چارہ کے طور پہ درخت کاٹ کے لاتے ہوں گے، ان کی طلب میں دور نکل گیا، فلم ارح علیہما حتی ناما، پھر میں نہیں پلٹا، یعنی جب میں دور درختوں کی تلاش میں چلا گیا تو میں نہیں پلٹا، علیہما ان کے پاس، حتی ناما یہاں تک کہ وہ سو گئے، یعنی میں اس وقت واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے، ناما، نوم کہتے ہیں نا نیند کو، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تو اس سے ناما، وہ دونوں سو چکے تھے جب میں لوٹ کر آیا، فحلبت لہما، حلیب کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو، تو میں نے دودھ دھویا ان دونوں کے لیے، غبوقہما، ان دونوں کا شام کا دودھ، جو شام کو میں ان کو دودھ پلایا کرتا تھا، وہ میں نے شام کو وہ دودھ دھویا، فوجدتہما نائمین، تو میں نے ان کو پایا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں، یعنی وہ دودھ تو میں نے شام کا دھویا اور ان کی خدمت میں لے کر جب میں حاضر ہوا تو فوجدتہما نائمین، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سو چکے تھے، فکرہت، تو یہ بات مجھے پسند نہ آئی، میں نے یہ گوارا نہ کیا، ان اوقظہما، کہ یہ کہ میں ان دونوں کو جگاؤں، اب مجھے ان کو دونوں کو جگانا بھی ناگوار گزرا، میں نے یہ پسند نہیں کیا، میں نے گوارا نہیں کیا، وَأَنْ أُغْبِكَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، اور یہ کہ میں اغبکا، میں شام کا دودھ پلاؤں ان دونوں سے پہلے اپنے اہل کو یا اپنے مال کو، یعنی اپنے غلاموں کو، یہ بات بھی مجھے اچھی نہیں لگی، فلبثت، تو میں اسی حالت میں رہا، والقدح علی یدی، اور وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑے رہا، اور اسی طرح میں کھڑا رہا، انتظر استیقاظہما، انتظر میں منتظر رہا، استیقاظہما کہ وہ دونوں بیدار ہوں، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور اسی طرح کھڑا رہا، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، والصبیۃ، اور بچے،
جو میرے بچے تھے، یتزاغون عند قدمی، وہ میرے قدموں میں، میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، یتزاغون، وہ میرے قدموں میں میرے بچے بھوک کے مارے بلبلاتے رہے، فاستیقظا، پھر وہ دونوں جاگے، یعنی جب فجر طلوع ہو گئی، پوری رات میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے پاس کھڑا رہا، اپنے بچوں کو روتا چھوڑ کے ان کو میں نے دودھ نہیں پلایا، اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے شام کے حصے کا دودھ پی لیا۔ فشربا غبوقہما، ان دونوں نے دودھ پیا، غبو کا، اغبا کا پڑھا تھا نا کہ شام کے ٹائم جو دودھ پیا جاتا، انہوں نے اپنا وہ شام والا دودھ پیا۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ کیا ہے یہ کام، ذالکا یہ والا کام، ابتغاء وجہک تیری رضا کے لیے، ففرج عنا ما نحن فی، تو دور کر دے ہم سے یہ مصیبت، ما نحن فی، جس کے اندر کے ہم پھنس گئے ہیں، یعنی اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔ من ہذہ الصخرۃ، اس چٹان کی وجہ سے یا اس پتھر کی وجہ سے، فن فرجت شیئن، تو تھوڑا سا سرک گیا کچھ، وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، تو جو انہوں نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا، واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا۔ لا یستطیعون الخروج، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اس سے نکل سکتے، استطاعت رکھتے کہ وہ اس سے نکل سکتے، منہ اس سے اتنا بھی نہیں رستہ کھلا تھا کہ وہ اس سے نکل سکتے۔ قال الاخر، تو دوسرے نے کہا، اللہم، اے اللہ، انہو کانت لی ابنت امی، اے اللہ، بے شک میری ایک کزن تھی، ابنت امی چچا کی بیٹی تھی، کانت، وہ تھی، احب الناس الیہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی، وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، کنت احبھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، کا اشد ما یحب الرجال النساء، جتنی کہ شدید محبت کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، فاردتها علی نفسها، تو میں نے چاہا کہ اس سے نفسها، اس کی سے نفسانی خواہش پوری کروں، اسے اس کے نفس سے بہکاؤں، فامتنعت، تو اس نے انکار کر دیا، یعنی اس نے میری اس بات کو ماننے پہ وہ رضامند نہ ہوئی، فامتنعت منی، تو اس نے مجھے اس سے روک دیا، یعنی اس نے میری بات نہ مانی، حتی علمت بہا سنۃ من السنین، پھر کچھ سال اس پر گزرے قحط سالی کے، پھر ایک ایسا وقت آیا، اس وقت اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے مجھے منع کر دیا، پھر ایک وقت آیا کہ اس پہ قحط سالی چھا گئی، ضرورت پڑ گئی اس کو پیسے کی، اور حالات سے مجبور ہو کر، فجاءتنی، وہ میرے پاس آئی، فآتیتھا، تو میں نے اس کو دیے، 20، 20، و100، اور 100 دینار، 120 دینار میں نے اسے دیے، علا، اس شرط پر، ان تخلتی، کہ وہ میرے ساتھ، ان تخلی بینی و بین نفسها، کہ وہ میرے اور اپنے درمیان خلوت کرے، ففعلت، وہ راضی ہو گئی، حتی اذا قدرت، جب یہاں تک کہ میں نے قدرت پا لی، علیہا، اس پر، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، فلما قعدت بین رجلیہ، جب میں بیٹھ گیا اس کے دونوں قدموں کے درمیان، قالت، کہنے لگی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، ولا تقز الخاتمہ ولا تفز الخاتمہ الا بحقہ، نہ توڑ اس مہر کو جس کا تجھے کوئی حق نہیں، یعنی ناحق مہر کا نہ توڑ، یہ ایک محاورتاً بات ہے، کسی مہر کو توڑنا، ختم مہر کو کہتے ہیں، جیسے کوئی سیل بند کسی چیز کو کیا جاتا ہے، تو ناحق مہر نہ توڑ کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ برائی نہ کر، فن صرفت، جب اس نے یہ کہا نا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا،
فانصرفت، میں اس سے دور ہو گیا، انہا اس سے، وہی حب الناس الیہ، حالانکہ وہ مجھے بہت پیاری تھی، میں اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا، وترکت الذهب الذی آتیتها، اور میں نے وہ دینار بھی چھوڑ دیے، وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اللہم اے اللہ، ان کنت فعلت ذلک، اگر میں نے یہ کیا ہے، ابتغاء وجہک، تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا نا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ وہ کام کس نیت سے کیا تھا، یا اللہ یہ کام اگر میں نے خلوص نیت سے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا تھا، فافرج عنا ما نحن فی، تو ہمیں نکال دے اس سے جس مصیبت میں کہ ہم ہیں، فن فرجت الصخرۃ، تو وہ چٹان سرک گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج، لیکن وہ اتنی بھی نہیں سرکی تھی کہ وہ اس میں سے نکل سکتے، منہا اس سے۔ وقال الثالث، اور تیسرے نے کہا، اللہم اے اللہ، استاجرت اجرن، میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اجرت پر، وآتیتہم اجرہم، میں نے دے دی تھی ان کو ان کی مزدوری، غیر رجل، ایک شخص کے علاوہ، واحد، ایک ہی آدمی کے علاوہ سب کو ان کی اجرت دے دی تھی، ترک الذی لہ، اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ہو سکتا ہے سمجھتا ہو کہ یہ کم اجرت ہے، وہ لیے بغیر ہی وذہب، اور وہ چلا گیا، فسمرت، پس میں نے اجرہ، اس کی مزدوری کو میں نے لگا لیا کسی کاروبار میں، یا میں نے اس کو بڑھاتا رہا، حتیٰ کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گیا اس سے مال، یعنی اگر بکریاں ہوں گی تو ان کی تعداد بڑھ گئی، ان کے اونٹ لے لیے ہوں گے، اس کے اور جانور لے لیے، اس کو بڑھاتا رہا، فجانی بعد حین، وہ میرے پاس آیا بہت عرصے کے بعد، فقالا، اس نے کہا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ادا الیہ اجری، وہ جو میرے مزدوری رہتی تھی وہ میری مزدوری مجھے ادا کر دے، فقلت، تو میں نے کہا، کل ما ترا من اجرک، جو کچھ بھی تم یہ دیکھ رہے ہو نا اپنے سامنے، من اجرک، یہ تیری مزدوری میں سے ہی ہے، من الابل والبقر والغنم والرقیق، یہ اونٹ، یہ گائے، اور یہ بھیڑ بکریاں، اور یہ غلام، یہ سب تیرا ہے۔ فقال یا عبداللہ لا تستہزی، لا تستہزی، لگا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، بھی میرے ساتھ، فقول، تو میں نے کہا، لا استہزی بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، فاخذہ، تو اس نے بھی خاموشی سے وہ سب کچھ لے لیا، کلہ، سب کا سب، ہستا کہو، پھر وہ چلا گیا سارا کا سارا لے کے، فلم یترک منہ شیئا، اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہم اے اللہ، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، ففرج عنا ما نحن فی، تو ہمیں نکال دے اس مصیبت سے جس میں کہ ہم ہیں، فن فرجت الصخرۃ، پس سرک گئی وہ چٹان، فخرجوا، وہ سب کے سب نکل گئے، یمشون، اور وہ چلے گئے۔ یہ پہلی امتوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں ہمیں لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری امت کی، اس امت محمدیہ کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کی بات ہے، اور پچھلی امتوں کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ باتیں ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو ہمیں لے لینی چاہیے، اور اگر وہ ہماری شریعت نے انہیں منسوخ کر دیا ہو تو پھر ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ والی جو بات ہے، اس سارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات البتہ ذہن میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمیں کہا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، مطلب سب سے زیادہ حق ماں کا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو، ہر ایک کو اس کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے۔ اسلام ایک بیلنس دین ہے، ہمیں وہ ہر ایک رشتے کے درمیان بیلنس کرنا ہی سکھاتا ہے۔ تو اگر وہ، میرا خیال ہے ہمارا اگر یہ دین ہے تو وہ ہمیں یہ بات نہیں سکھاتا کہ بچے قدموں میں بلبلاتے رہیں پوری رات بھوک کی وجہ سے، اور انسان کو پانی کا، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس واقعے میں سے یہ ایک چیز ایسی ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نیک عمل ہونا چاہیے جس کے وسیلے سے ہم بھی دعا کر سکیں۔ یعنی اس سے یہ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جب یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔
ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اپنا کوئی اچھا عمل وہ اللہ کو بتاتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا عمل اگر تجھے پسند ہے تو میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ بات جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ امانت میں اگر افزائش ہو رہی ہونا تو وہ امانت اسی کی ہے جس نے وہ چیز آپ کو دی تھی. مطلب ایک شخص آپ کے پاس ایک امانت چھوڑ گیا، بکری کا ایک بچہ آپ کے پاس چھوڑ گیا. اب آپ کے 10 سال کے بعد وہ آپ سے آ کے اگر مانگتا ہے تو آپ اس کو وہ بکری کا بچہ نہیں دیں گے. اس میں جو افزائش ہوئی ہے وہ اسی کی ہے جس کا وہ بکری کا بچہ تھا. یہ ایک حکم اس سے نکلتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور امانت میں جو افزائش ہوتی ہے وہ بھی اسی کا حق ہے. تو ایک اور بات یہ کہ تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور انسان کو کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ کسی وقت کسی مصیبت میں وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ کام میرا ایک ایسا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اللہ تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا، میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما. تو انشاءاللہ ہم اگر اب تک ایسا نہیں سوچا تھا، اب ہم ایسا سوچیں گے کہ ہم کچھ اعمال ایسے ضرور کریں. کسی کو قرض دے کے بھول جانا مین کہ اس سے پوچھنا نہ، کسی کی مدد اس طرح بے لوث ہو کے کرنا کہ اس میں کوئی مقصد نہ انسان کا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو. ایسا کام کرنے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے وسیلے سے دعا کرے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احادیث پڑھ کر ان کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کے پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب انشاءاللہ ہماری جب سنڈے کو کلاس ہوگی میں چاہوں گی کہ اس باب کی کمپلیٹ ہونے پہ آپ نے اپنی نیتوں میں جس طریقے سے خلوص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے نیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کریں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.